وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، میں نے ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان کے لیے میں نے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ جو کام ہے وہ کرنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ دوستان وقار، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے منافقین کے بارے میں۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ اگلا جمعہ جو ہوگا ہمارا منافقین کے بارے میں ہوگا۔ دوستان وقار، آج میں کسی کو کہہ دوں کہ یار یہ بات کہہ رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہا، 4 بندے بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے ایک میری تصدیق کرے، ہو سکتا ہے 2 میری تصدیق کریں، ہو سکتا ہے 3 کریں، یہ بہت مشکل ہے کہ 4 کے 4 میری بات کی تصدیق کر دیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں قاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی مفکر، کوئی سید زادہ کوئی بھی بات کرتا ہے، کسی کی تصدیق کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی رد کر سکتا ہے، لیکن جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ ہے قرآن مجید۔ جس کا کوئی رد کرنے کی کوشش بھی کرے گا، کوئی شک بھی کرے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے تھے، منافقین یہ کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب ہم نے ایمان کی نشانیاں سماعت کی تھی اس وقت ہم نے ایک چیز کو پرکھا تھا، ایک چیز پر غور و فکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اقرار باللسان کرنے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر اقرار باللسان سے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیت، یہ جو آیت آئی ہے یہ نہیں تھی آنی، کیونکہ وہ بھی اقرار تو کرتے تھے زبان سے، جب مومنین کے پاس آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تھے، وہ یہ کہتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ کہتا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یخادعون اللہ، ہم فریب کرتے ہیں، ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اللہ اکبر، وہ کہتے تھے ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ہر چیز سے پاک ہے، دھوکے فریب سے پاک ہے۔ ایک اس کا یہ معنی ہو گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا، ڈائریکٹ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ ہم تو معاذ اللہ مذاق کرتے ہیں، ہم تو ایمان والے نہیں ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کافروں آپ کے ساتھ ہیں، دل سے کافر ہیں، ظاہری طور پہ ہم تو ان سے
جو نالج لینے کے لیے جاتے تھے کہ وہ ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا تھا دونوں گروہوں کو آپس کے اندر لڑواتے تھے، جنگ کا سما بناتے تھے، جنگیں کرواتے تھے۔ اللہ کہہ رہا وہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ گویا مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے، دوسری تشریح اس کی کچھ یوں بنتی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک یہ بن گئی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اللہ کہتا وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے رد بھی کر دی، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے الا انفسہم، ہاں مگر وہ دھوکہ دے سکتے ہیں کس چیز کو؟ اپنی ہی جانوں کو، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دھوکوں سے پاک ہے۔ میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ جو ہے یہ دھوکوں سے پاک ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ہماری شرح سے بھی قریب ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں وہ ہمارے سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تو ہم اس کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں؟ الا انفسہم، مگر وہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کہتا مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ آگے فرما رہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر مرض، مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ کیسی بیماری ہے؟ بغض کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، کیونکہ وہ اصحاب رسول اور ذات رسول کے ساتھ بغض رکھتے تھے، کینہ کرتے تھے، حسد کرتے تھے، یہ ساری بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یار وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر پہلی جو رد کی گئی ہے، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کے اندر وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پہلی نشانی کیا پائی جا رہی ہے؟ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، کیا آج ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ منافقین کی نشانیاں جو احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں، ان کے اندر یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کو ذرا ہم تنہائی میں اپنے دل کے اندر تھوڑا سا غور کریں، یار جب ہم بولتے ہیں کیا جھوٹ تو نہیں بولتے؟ الا ماشاء اللہ ہمارے کاروباروں کے اندر 90% جھوٹ آ چکا ہے، 90% ہم جھوٹ پہ کاروبار کرتے ہیں، پھر ہم روتے بھی ہیں، یار ہمارا کاروبار جو ہے وہ صحیح چلتا نہیں ہے، ہمیں کوئی نفع نہیں ہو رہا، ہماری برکت، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، لاکھوں کما رہے ہیں، لاکھ والا سوچ رہا ہے 10 لاکھ آ جائیں، 10 لاکھ والا سوچ رہا ہے کروڑ آ جائے، یہ نہیں پتا حلال آ رہے ہیں حرام آ رہے ہیں، یہ تمیز ختم ہو گئی ہے، یہ تمیز بالکل ختم ہو گئی ہے۔ آئیے ایک واقعہ سماعت کرتے جائیے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے اندر ایک جوتا آ جاتا ہے، جوتا آیا
تو حضور غوث پاک نے فرمایا یہ حرام دہ بچے کا کام ہے، یہ بچہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، کیونکہ محلے کی یہ مسجد ہے، یہاں باہر کوئی بچے کھیل رہے ہوں تو جو ادھر بیٹھے انہیں پتہ ہوگا کہ میرے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے آبا و اجداد کو پتہ ہے باہر کون کون کھیل رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ خیر مجلس ختم ہوئی، سارے اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ جوتا کس نے دربار کے اندر پھینکا تھا، اس مجلس کے اندر کس کا جوتا آیا تھا۔ پتہ چلتا چلتا وہ بچہ پکڑا جاتا ہے جس کا جوتا تھا۔ ان لوگوں کے ایمان بھی پختہ تھے، وہ بندہ اپنی بیوی کو جا کر پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے بتا یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارا بچہ ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے، غوث پاک فرما رہے ہیں یہ حرام کا ہے۔ بات کافی دیر تک بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس نے تلوار نکال لی، اس کی گردن پر رکھ دی، بولا نہیں بتانا تو تمہارا جو سارا وہ میں جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا عقل مند تھی، اگر حضور غوث پاک نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حلال کا نہیں ہے، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیسے حرام کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں دونوں میاں بیوی آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حضور کل مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے اندر جوتا آیا، آپ نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ حرام کا ہے۔ حضور میں اس بچے کا باپ ہوں، یہ اس کی ماں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں، اس کی ماں کہتے ہیں یہ تمہارا ہے، میں آپ سے یہ سن کے گیا ہوں، آپ نے کہا یہ حرام کا ہے، اس کے تخم کے اندر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتا دیجئے، کل سے ہمارے گھر میں لڑائی کا سما بنا ہوا، جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے ضروری نہیں ہے کہ بچے کا تخم حرام کا ہو، وہ کسی اور کا ہو۔ کہا حضور پھر کیا بات ہے؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے جس دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس دن تمہارے گھر میں جلانے کے لیے آگ نہیں تھی، سردی کا سما تھا، بہت زیادہ سردی تھی، تم نے فلاں جگہ لکڑیاں دیکھی، وہاں چلے جاتے ہو، اس کے مالک کو پوچھتے نہیں ہو، وہاں سے لکڑیاں لے آتے ہو اور لا کر ان کو آگ لگاتے ہو اور آگ لگا کر اس کو باپ دیتے ہو، اس باپ کی وجہ سے یہ بچہ حرام کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کیجئے، ہم 11ویں بھی پکاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، حضور غوث پاک کی تعلیمات کو کس نے اپنانا ہے؟ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلی نشانیاں منافقین کی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد وہ بغض رکھتے ہیں آپس میں بغض کی بیماری جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ انہیں حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ کینہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یہ تینوں بیماریاں اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی بغض پہ اتر آتے ہیں، کینے پہ اتر آتے ہیں، حسد پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بس میں نے اس بیماری کو بڑھا دیا، فزادہم اللہ، بس اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس وجہ سے عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، آ گئی وہ بات بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوستو جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے کیا اس کے رزق میں برکت رہتی ہے؟ جس کے اوپر اللہ لعنت بھیج رہا ہو،
اللہ کے فرشتے لعنت بھیج رہے ہو، سب ملائکہ جو ہیں اس بندے کے لیے لعنتیں کرتے ہوں، اس بندے کے لیے کہاں برکت ہو سکتی ہے؟ آج اس بات کا عہد کریں کہ کوئی بھی کام ہو جائے جھوٹ کی پناہ نہیں لیں گے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دوستان وقار، آپ دین کے کاموں میں چلنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ بعض کے دلوں میں یہ سوال ہوگا، قاری صاحب جھوٹ نہ بولیں، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہم بچوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ ہمارا کاروبار نہیں ہوگا، بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا؟ بچوں کو کیسے کھلائیں گے؟ وہ کہتے ہیں حرام کی میٹھی کھیر سے بہتر ہے حلال کا کروا ساگ کھا لو۔ آپ تھوڑی دیر کروا ساگ کھا کر دیکھیں، حرام کی میٹھی چیز کو چھوڑ کر حرام کا کروا ساگ کھا کر تو دیکھیں، اگر اس کروے ساگ سے میٹھی لذیذ کھیر سے زیادہ ذائقہ نہ آیا تو پھر بات کیجیے گا۔ ایک بات چلنے کی کوشش تو کریں۔ ہم اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، پھر ایک وقت آ جاتا ہے وہی بچہ ہمارے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، اس بچے کے اندر تمیز نہیں ہوتی۔ تمیز ہو کیسے جب ہم نے اسے حلال کھلایا ہی نہیں ہے، حلال کی طرف اسے لے کے نہیں گئے، تو وہ بچہ ہماری تمیز کس طرح کر سکتا ہے؟ وہی جنہیں ہم حرام کھلا کھلا کر پالتے پوستے ہیں، ان کے نام پر جگیریں بناتے ہیں، ہمارے مرنے کی دیر ہوتی ہے، وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ مکان کس کو دینا ہے، اب یہ جگہ کس کے نام ہونی چاہیے، یہ کار کس کے نام ہو، یہ بنگلہ کس کے نام ہو۔ اگر انہی بچوں کو ہم نے حلال کھلایا ہو، وہ ضرور ضرور اندر میت ہو یا قبر میں میت ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، ربنا اغفر لی ولوالدیّ۔ آج ہماری شکایات یہ آتی ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، عزت نہیں کرتے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اکثر جو عمر رسید بندے ہیں ان کا یہ شکایت ہوتی ہے، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، عمر رسید جو ہیں، آج کل تو ہمارے چھوٹے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں آنکھیں نکالتے ہیں۔ دوستان وقار، وجہ یہی ہے، ہماری آنکھوں سے حیا ختم ہوئی، ہمارے بچوں کے دلوں سے حیا نکل گئی، ہماری آنکھوں سے حیا کے جنازے نکلے، ہمارے بچوں کے تربیت سے جو حیا کے جنازے نکل گئے۔ بس مختصر اور جامع بات یہی ہے کہ آپ خود کو بہتر کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں۔ جب آپ کی ذات کی اصلاح ہو جائے گی، آپ خود سنور جائیں گے، تو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا یہ کام کرو، وہ بیٹا خود آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ آپ اگر نماز کے لیے اٹھیں گے، وہ بچہ آپ سے پہلے اٹھے گا، اور اٹھے گا ہی نہیں بلکہ پانی گرم کر کے بھی کہے گا بابا یہ لے وضو کیجئے، پانی ٹھنڈا ہے، آپ کو سردی نہ لگ جائے۔ اگر ہم نے خود بچوں کو یہ کہنا ہے بیٹا تم نہ اٹھنا، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، فجر کی رہنے دو زور کی پڑھ لینا، تو وہ پھر کبھی بھی ہمارے لیے اٹھ کے یہ نہیں کہے گا بابا پانی ٹھنڈا ہے، پانی گرم کر لیجئے۔ دوستو، مختصر یہی ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ایک بار پھر ترجمہ سماعت کر لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। वो कहते हैं हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, हम तो इनके साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह कहता फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, मैंने इनके दिलों के अंदर जो बीमारी है उसको बढ़ा दिया है, और इतना बढ़ा दिया है कि उनके लिए मैंने दर्दनाक अजाब भी तैयार कर रखा है। उनकी वजह क्या है, उस अजाब की वजह क्या है, बिमा कानू यक्ज़िबून, इनके झूठ की वजह से अल्लाह ने इनके साथ ये जो काम है वो करना है कि ये झूठ बोलते हैं, वो धोखा देना चाहते हैं। धोखा कोई नहीं दे सकता क्योंकि वो हर चीज़ से पाक है, अल्लाह से कोई धोखा नहीं कर सकता। वो हमारी शाह से भी करीब है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को सीखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सही मानों में ईमान और सही मानों में मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। नफाक की जो बीमारियां हैं इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुनते अदा कर लीजिए।